तो कल मैंने बात करी कि इस पेपर का जो पूरा फोकस है, जिस जो सेंटर है हमारे अटेंशन का, या जो मेन सब्जेक्ट है जिसको हम पढ़ते हैं, दैट इज स्टेट। स्टेट का बिहेवियर, स्टेट की इंटरेक्शन, स्टेट की रिलेशनशिप्स बाहर एट द इंटरनेशनल लेवल। ठीक है। अब उसमें कल हमने थ्योरी, रियलिस्ट अप्रोच पढ़ा। सब्जेक्ट हमने देखा, हाउ डिड इट इमर्ज, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, हाउ डिड इट इवॉल्व। ठीक है। एंड मेजर अप्रोचेस क्या है, तो आपके बहुत सारे अप्रोचेस है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उसको पढ़ने के लिए। तो वी यस्टरडे वी studied two approaches या two theories, one is realist another is idealist। तो ये दोनों approaches they were in your syllabus। तो आज का जो ब्लॉक है पावर पे, पावर एंड नेशनल इंटरेस्ट, दोनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं पावर एंड नेशनल इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। जब हम पावर की बात करते हैं, पावर जिसको हम शक्ति बोलते हैं, यहाँ पे हम स्टेट के पावर की बात करते हैं, राइट? क्योंकि हम आईआर पढ़ते हैं। ठीक है। पावर की जब हम बात करते हैं, वी टॉक अबाउट ह्यूमन बीइंग आल्सो पावर, हाउ पावरफुल ही और शी इज। नो, क्योंकि हम ये जो कॉन्सेप्ट पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, दैट टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, यहाँ पे हम स्टेट के पावर की बात करते हैं। ठीक है। पावर जो है इज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस का, दैट इज पावर, शक्ति। ये बेसिस है इंटरनेशनल रिलेशंस का। पावर इज द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है। मार्गिन-थो है, लास्ट कल भी मैंने बात करी, हेनस जे मार्गिन-थो, वो एक पॉलिटिकल थिंकर है फ्रॉम यूएसए। तो उन्होंने पावर, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि उन्होंने जो थ्योरी दी थी, रियलिस्ट थ्योरी, वो एक बहुत डोमिनेंट अप्रोच है। रियलिस्ट अप्रोच जो हमने कल देखी वो थ्योरी, तो दैट इज अ वेरी डोमिनेंट अप्रोच इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो हेनस जे मार्गिन-थो ने अपनी थ्योरी, रियलिस्ट अप्रोच को जब उन्होंने डिस्कस करा, उन्होंने बोला जो स्टेट्स है, स्टेट्स जो भी करती है, ये जो पूरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, ये है स्ट्रगल ऑफ पावर। तो उन्होंने बोला इट इज दे, जो भी स्टेट्स करती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, वो एक रेस है टू परस्यू देयर नेशनल इंटरेस्ट। और नेशनल इंटरेस्ट को उन्होंने डिकोड करा, बोला नेशनल इंटरेस्ट क्या है, दैट इज पावर। तो हेनरी मार्गिन-थो की डेफिनेशन है, उन्होंने बताया पावर क्या है। पावर जो है वो है एबिलिटी, पावर इज द एबिलिटी टू कंट्रोल द माइंड्स एंड एक्शंस ऑफ अदर्स। ये हेनरी मार्गिन-थो ने पावर को डिफाइन करा। बुरा पावर जो है, पावर एबिलिटी है किस चीज की, टू कंट्रोल द माइंड्स एंड एक्शंस ऑफ अदर्स। ये वो शक्ति है जिससे हम दूसरे के दिमाग को, उनके एक्शंस को कंट्रोल कर पाए, इन्फ्लुएंस कर पाए, दैट इज पावर। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, पावर इज द एबिलिटी टू कंट्रोल द माइंड एंड एक्शंस ऑफ अदर्स। यहाँ पे हम बात करते हैं स्टेट की, कि क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे है कि ये जो इट इज एक्चुअली द पावर ऑफ द स्टेट टू कंट्रोल द एक्शंस एंड माइंड ऑफ अदर स्टेट। इसका मतलब क्या हो गया कि इंटरनेशनल अरीना में पावर को ऐसे डिफाइन करता है। जो बेस्ट एग्जांपल मैं इसकी देती हूँ, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल यूएसए, यूएसए इज पावरफुल, राइट? तो क्या होता है उससे, ये कंट्रोल करता है, और दूसरा कंट्री जो भी डिसीजन ले, राइट, या जो भी पॉलिसी मेकिंग हो, तो उसको कंट्रोल भी कर सकता है, गवर्न भी कर सकता है, अपने हिसाब से उस पॉलिसी को मोल्ड भी कर सकता है। क्यों? बिकॉज यूएसए इज पावरफुल, दैट इज पावर, राइट? तो पावर जो है, पावर के नॉट बी डिफाइंड। अब इसमें एक एग्जैक्ट डेफिनेशन को मैं नहीं कर सकती हूँ कि दिस इज पावर। पावर बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है। इट इज ऑन आर परसेप्शन, हम कैसे परसीव करते हैं। अब सपोज फॉर एग्जांपल, परसेप्शन का मतलब हो गया, व्हेन आई टॉक अबाउट यूएसए 2 मिनट के लिए, तो यूएसए, तो मुझ में थोड़ी उसके पावर को रैंक कर पाती हूँ मेरे दिमाग जहन में। अब यूएसए की बात हो गई, मेरे जहन में एकदम से आता है पावर, पावर का ये माइंड में, नोइंग दैट यूएसए पावरफुल है।
उसमें सपोज फॉर एग्जांपल मुझे एक डेवलपिंग या कोई अफ्रीका की बात हो जाएगी, मेरे जहन से खुद ही कॉन्सेप्ट बनता है कि अफ्रीका लेस पावरफुल या पुअर कंट्री। तो ये क्या है? ये परसेप्शन है। पावर कैन नॉट बी मेजर्ड। आप इसे किसी स्केल में नहीं डाल के बोलोगे इतना पावरफुल हो। यू कैन नॉट मेजर इट। पावर बहुत वास्ट थिंग है। और ये क्या होता है? इट इज आवर परसेप्शन। तो ये आप कैसे, इट इज पावर जो है, इट इज एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस। पावर क्या है? इट इज एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस। आप कैसे दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हो, कंट्रोल करते हो। इट इज थ्रू इन्फ्लुएंस यू कैन मेजर पावर। आप पावर को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हो। आप कैसे पावर करोगे? हाउ यू मेजर द पावर ऑफ द कंट्री और नेशन? थ्रू इन्फ्लुएंस। इट इज थ्रू इन्फ्लुएंस, बट it is influence is not power. It is ability to influence. It is ability to influence, but it is, और आप मेजर कैसे करोगे पावर को? इट इज थ्रू इन्फ्लुएंस यू कैन मेजर पावर। ठीक है। तो आप पावर को मेजर नहीं कर सकते हो। पावर क्या है? इट इज एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस। इट इज थ्रू इन्फ्लुएंस यू कैन मेजर पावर। आप एक कंट्री कितना इन्फ्लुएंस बना सकता है, वहां से आप इसको मेजर करो, एक कंट्री कितना पावरफुल है। राइट। पावर, बट पावर इन्फ्लुएंस नहीं है, ये एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस है। तो अब जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, जो कंट्रीज जो है, अल्टीमेट गोल कुछ भी हो, जो कंट्रीज इंटरनेशनल अरीना में कर रही हैं कंट्रीज, तो पावर जो है, कुछ भी इमीडिएट गोल हो, लेकिन अल्टीमेट जो गोल है, सॉरी, इमीडिएट गोल जो है, वो हमेशा पावर रहता है। कंट्रीज का अल्टीमेट गोल क्या ही हो, उनका पर्पस क्या ही हो, कुछ भी हो सकता है व्हेन दे आर एट द इंटरनेशनल लेवल। वो किस तरह से बिहेव करते हैं, उनकी फॉरेन पॉलिसीज क्या है। हाँ, वो ऑब्वियसली अपने नेशनल इंटरेस्ट से अपनी फॉरेन पॉलिसीज बनाती हैं कि क्या नेशनल इंटरेस्ट है। तो पावर जो है, वट एवर इज द अल्टीमेट गोल ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, पावर इज ऑलवेज द इमीडिएट एम। हमेशा जो इमीडिएट एम जो होता है कंट्रीज का, दैट इज पावर। क्योंकि वंस यू अटेन द पावर, जो ही आपको आपके पास पावर पोजीशन आ जाते हैं, तभी आपको जो अपना गोल है, जो आपका नेशनल इंटरेस्ट है, उसको परस्यू करना इजी हो जाता है। सपोज यूएसए को अपना नेशनल इंटरेस्ट परस्यू करने के लिए ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालनी है। क्यों? बिकॉज यूएसए इज पावरफुल। तो कंट्रीज का पहला जो इमीडिएट जो पर्पस होता है, दैट इज टू अटेन पावर। वंस यू बिकम पावरफुल, वो आपका मिलिट्री पावर हो गया, वो आपका इकोनॉमिक पावर हो गया, वो आप साइकोलॉजिकली अपना ये प्रोपेगेंडा के थ्रू जो भी, यू वांट बी पावरफुल। कंट्रीज हमेशा स्ट्रगल में रहते हैं कि हमें पावरफुल बनना है। तो अ, तो ये होता है इमीडिएट गोल। अल्टीमेट कुछ भी हो, आपका फिर टारगेट क्या हो, लेकिन उस टारगेट आपको पता है, कंट्रीज को पता है, वो टारगेट अचीव करने के लिए, वो टारगेट हमारे लिए इजी बन जाएगा अचीव करना। हाउ? थ्रू पावर। वंस द कंट्री इज पावरफुल, टारगेट अटेन करना इज वेरी इजी। तो पावर जो है, ये सेंट्रल कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। इट्स ऑन द बेसिस ऑफ, ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो स्टेट्स है, जो कंट्रीज है, वो आपस में इंटरेक्ट करती है, आपस में रिलेशनशिप मेंटेन करती है, लेकिन हर कंट्री स्ट्रगल में होते हैं टू बिकम मोर पावरफुल। हाउ टू अटेन पावर? वंस यू, जो ही एक कंट्री एक पोजीशन, पावर पोजीशन अटेन करती है, उसके बाद कंट्री जो होता है, जो उनका अपना नेशनल इंटरेस्ट होता है। पावर एक्चुअली नेशनल इंटरेस्ट नहीं है। पावर आप अटेन करते हो बिकॉज यू नो कि पावर अटेन होने के बाद ही हम अपना जो डिफरेंट नेशनल इंटरेस्ट है डिफरेंट कंट्रीज में, इंटरनेशनल एरिना में, वो अटेन करना इजी हो जाता है। राइट। अब जो है, दिस इज पावर। तो इसी को हेनरी मॉर्गन्थो ने बताया कि पावर क्या है? पावर इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द माइंड एंड एक्शन ऑफ अदर, दैट इज पावर। जब आप उस पोजीशन में हो दैट यू कैन कंट्रोल द डिसीजन मेकिंग ऑफ अदर कंट्री,
یو کین چینلائز جو ان کی پالیسی ہے، ان کے ڈیسیجن میں، اس کو اپنے حساب سے آپ مولڈ کر سکتے ہو. جب آپ اس پوزیشن میں ہو، دیٹ از پاورفل. یو ہیو اٹینڈ پاور. اب جو کوشچن ہے دیٹ از ایلیمنٹس آف پاور. کیا کیا کمپوننٹس ہے پاور کے؟ تو پاور، کنٹری کے پاور کے لیے کیا کیا کمپوننٹس جو کنٹری کو پاورفل بناتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو کمپوننٹس ہے یہ اوور ٹائم چینج ہوتے ہیں، جہاں پہ جو کنٹری کی جو پوزیشن ہو وہ بھی چینج ہو جاتی ہے. اکنامکلی کنٹری اسٹرانگ بنتا ہے یا دوسری. بٹ دا تھنگ از کہ کچھ ایلیمنٹس ہیں، کچھ کمپوننٹس ہیں جو کانسٹینٹ ہے. جیسے سپوز فار ایگزامپل جیوگرافی. تو جیوگرافی جو ہے اٹ از این امپورٹنٹ کمپوننٹ جو کنٹری کو پاورفل، ہم کنٹری کو ڈکلیئر کر سکتے یہ پاورفل ہے، یا ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جو ایک کنٹری کو کے پاور پوزیشن کو انہانس کرتا ہے یا اس کو کم کرتا ہے. سپوز فار ایگزامپل آپ کی جیوگرافی میں سب کچھ چیزیں آ جاتی ہیں. اٹس لائک کلائمیٹ، ٹوپوگرافی، لوکیشن، سائز. ٹھیک ہے. یہ سب پاور پوٹینشیل کا یہ سپوز فار ایگزامپل ایک کنٹری کے پاس لارج کنٹری جو ہے یہ ایک پلس پوائنٹ ہے کنٹری کے لیے کہ جیوگرافی بہت بڑی ہے. سپوز فار ایگزامپل رشیا کی ہم دیکھتے ہیں کیونکہ جو رشیا لارجسٹ لینڈ رشیا کے پاس ہے، رائٹ. تو جیوگرافی جو ہے دیٹ از اے پلس پوائنٹ. پھر کیا ہوتا ہے ٹوپوگرافی، کلائمیٹک کنڈیشنز کیا ہے. کلائمیٹک کنڈیشنز کا انفلوئنس کیا ہے. اگر کلائمیٹک کنڈیشنز اچھی ہوں گی، آب و ہوا اچھی ہوگی تو پلس پوائنٹ ہے، آپ لوگ اچھے سے رہ سکتے ہیں. اگر لینڈ فرٹائل ہوگی، کوالٹی آف لینڈ فرٹائل ہوگی تو پروڈکشن اچھی ہوگی. دیٹ واٹ ہیلپس اے اسٹیٹ ٹو بیکم پاورفل. اسی طرح سے سائز آف دا لینڈ جو ہوتا ہے وہ ہر ٹائم پہ، یا آپ کی جو لینڈ ہے. اچھا، لوکیشن، آپ کا کنٹری کہاں پہ لوکیٹڈ ہے. ایک کنٹری جس کو ایزی کوسٹل جو ایکسس ہے اس کو اپنا جو ہے ٹریڈ کرنے میں ایزی بن جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو کنٹری جو لینڈ لاکڈ ہے. سپوز فار ایگزامپل نیپال کو ٹریڈ کرنے کے لیے اٹ از ڈیپینڈنٹ آن انڈیا. افغانستان لینڈ لاکڈ ہے، رائٹ. تو کنٹری کی لوکیشن، جیوگرافی، کلائمیٹک کنڈیشنز یہ انفلوئنس رکھتی ہے آن دا. اٹس این ایلیمنٹ فار اے کنٹری کہ اگر اچھی ہو اٹ ول ہیلپ یو ٹو بیکم پاورفل. اگر نہیں، ہاں جیوگرافی کی جب ہم بات کرتے ہیں ہمیشہ لارج جیوگرافی پلس پوائنٹ نہیں ہوتا ہے. اب ریشیا مینیج کرتا ہے اپنی لینڈ کو. اگر ایک کنٹری کے پاس ریسورسز نہ ہو، کنٹریز ڈونٹ ہیو ریسورس، تو اپنے بارڈرس کو سیکیور کرنا ایک چیلنج بھی بنتا ہے. تو کئی بار جو ہوتا ہے ایگزیکٹلی تو کنٹری کو یہ جو ہے جیوگرافی جو ہے یہ بلیسنگ بھی ہوتے ہیں، کئی بار کرز بھی بنتے ہیں. کیونکہ اگر جیوگرافی بڑی ہو لیکن آپ کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہو کہ اپنے بارڈرس کو آپ سیو کرو، بارڈر لینڈ بڑی ہو تو آپ کو اپنی باؤنڈری کو کور بھی کرنا ہے، رائٹ. اور آپ کو پھر ڈیفینس کا بھی ایشو ویسے بن سکتا ہے. تو یہ صرف لینڈ نہیں ہے، لینڈ بلیسنگ ہے بٹ آپ کو مینٹین بھی کرنا ہے. تو اوور آل جیوگرافی جو ہے ہم اس کو ٹائم میموریل سے مانتے ہیں دیٹ اٹ از این امپورٹنٹ ایلیمنٹ جس پہ جو کنٹری کا پاور ہے، جو نیشن کا پاور وہ ڈپینڈنٹ رہا ہے. جیوگرافیکل فیکٹر ہے، کلائمیٹک کنڈیشنز اس میں آ جاتے، ٹوپوگرافی ہے، لوکیشن ہے، اور سائز آتا ہے. یہ انفلوئنس کرتا ہے. اگر لینڈ فرٹائل ہو تو آپ کو زیادہ آپ پروڈکشن اچھی ہو جائیں گے تو آپ زیادہ آپ کو امپورٹ چیزیں نہیں کرنی پڑے گی. اگر آپ لینڈ از گڈ، اٹ از فرٹائل، تو پروڈکشن اوبویسلی زیادہ ہوگا. تو اگر آپ سیلف سفیشینٹ ہو، آپ ایکسپورٹ کر لو گے تو اوبویسلی اگر یو کین پروڈیوس مور یو کین ایکسپورٹ. تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، اکنامی ول کم. تو ان اے وے یہ ایک ایلیمنٹ ہے فار بیکمنگ پاورفل. دوسرا ہوتا ہے اسی میں ایک چیز جو میں نے ٹوپوگرافی کی بات، اس میں ہم دوسرا ہینری مارگن تھو نے اس کو الگ ایک یہ بنا دیا. انہوں نے بولا ریسورسز جو ہے، انہوں نے دو کیٹیگریز میں ریسورسز کو ڈیوائڈ کرا، نیچرل ریسورسز اینڈ فوڈ ریسورسز. جہاں میں نے ابھی بات کری ٹوپوگرافی کی کہ ٹوپوگرافی کلائمیٹک کنڈیشن
یہ کچھ کمپوننٹس ہوتے ہیں جس سے آپ کے جو یا ہم ریسورسز کو ہم اس طرح سے بھی کیسے فوڈ ریسورسز کا ہوتا ہے آپ کتنے فوڈ مٹیریل پروڈیوس کر پاتے ہو. ٹھیک ہے. ریسورسز میں آپ کے نیچر ریسورسز بھی آتے ہیں، آپ کے پاس کتنے را ریسورسز ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے اسٹیٹ کے پاور کے لیے. آپ دیکھیے وہ کنٹری جو اتنی پور ہے لیکن ان کے پاس ریسورسز ہے تو وہ فوکس آف اٹینشن بن گئی ہے. کیوں؟ بیکاز دے ہیو ریسورسز. اور نیچر ریسورسز جو ہوتے ہیں وہ بیک بون ہے پورے یہ جو انڈسٹریلائزڈ ورلڈ جو ڈیولپڈ ورلڈ ہے جتنا بھی ان کا ابھی سیٹ اپ ہے انفراسٹرکچر ہے اٹ از ڈیپینڈنٹ آن نیچرل ریسورسز. اور یہی نیچرل ریسورسز ایک ریزن ہے جیسے دس از دا ریزن کہ جو جہاں جہاں پہ نیچرل ریسورسز ہے وہاں پہ کانفلکٹ ہے. Why? Because major powers they want to capture those resources. ٹھیک ہے. تو نیچرل ریسورسز بھی یہاں پہ آئی کین سے ایک بلیسنگ ہے. بٹ دین جب ہم آج کے ارینا میں دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل پالیٹکس میں کیا ہو رہا ہے جہاں پہ ریسورسز ہے لائک سپوز فار ایگزامپل افغانستان پورسٹ کنٹری تھا وہ بٹ بیکاز افغانستان کا ایک پلس پوائنٹ ہے کہ وہ کوریڈور پہ ہے. اف یو وانٹ ٹو گو ٹو نیچر ریسورسز if you want to go to exploit the nature resources of Central Asia جس میں قزاقستان تاجکستان ازبکستان یہ پورا سینٹرل ایشیا کا بیلٹ ہے that is very rich in resources nature resources right. تو وہاں جانے کے لیے آپ کو جو راستہ ہے کوریڈور دیٹ از تھرو افغانستان ایزیسٹ وے. تو اب دے شوڈ ہیو بین افغانستان شوڈ ہیو بین ویری رچ کی ریسورسز ہے یہ ہے. یا آپ دیکھ لیجیے ابھی سوڈان کو دیکھ لیجیے آپ افریقہ کو دیکھ لیجیے وہاں پہ کتنے نیچر ریسورسز ہے گولڈ ہے ڈائمنڈ ہے وہاں کے اس میں. بٹ کیا ہے نیچر ریسورسز ان کے پاس ہے لیکن ایکسپلائٹ ویسٹرن ورلڈ کرتا ہے یوروپین ورلڈ کرتا ہے ڈیولپڈ ورلڈ کرتا ہے. تو ادروائز ریسورسز جو ہے نیچر ریسورسز ہے یہ دس از دا ریزن کہ نیچر ریسورسز کی ہی وجہ سے دوز جو ایریاز ہیں دے آر ان کانفلکٹ بیکاز میجر پاورس کیا ہے دے وانٹ ٹو گراسپ دوز دے وانٹ ٹو ایکسپلائٹ دوز نیچرل ریسورسز. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک اور ایلیمنٹ جو ہے دیٹ از پاپولیشن. پاپولیشن کو ہم کبھی اگنور نہیں کر سکتے ہیں کہ ایک کنٹری کے پاس جو مین پاور ہے جو پاپولیشن ہے وہ کیا ہے اور کتنی ہے. کتنی ہونا لائک لارج پاپولیشن جو جیسے چائنا کے پاس ہے انڈیا کے پاس پاپولیشن ہے بٹ یہ جو ہے پاپولیشن کو ہم ہر یہ نہیں کریں گے کہ نمبر آف پاپولیشن کیا ہے دیٹ از اے سورس آف پاور. نہیں کوالٹی کیا ہے پاپولیشن کی. اگر ایک کنٹری کے پاس اولڈ ایج پیپل اور مور اور ینگ چلڈرن آر تو وہ جو ہے ان کو یہی سے فیڈ کرنا پڑے گا وہ ڈپینڈنٹ پاپولیشن ہے. آپ کے پاس ینگ پاپولیشن کتنی ہے آپ کے پاس ریسورسفل پاپولیشن کتنی ہے تو وہ کوالٹی آف پاپولیشن. اب پاپولیشن کی جہاں پہ بات ہو پھر اسرائیل کے پاس پاپولیشن بہت کم ہے ایک ڈاٹ کے برابر وہ ملک ہے بٹ پورے ورلڈ میں ایک اسٹرانگ انفلوئنس رکھتا ہے. تو اس یہاں پہ فیل ہوتا ہے یہ والا کانسیپٹ جہاں ہم بولتے ہیں لارج پاپولیشن ایک ایلیمنٹ ہے پاورفل کے لیے کنٹری کو پاور ڈیسائیڈ ہوتا ہے اگر کنٹری کے پاس زیادہ پاپولیشن ہے. یہاں پہ ایکچولی کوانٹٹی نہیں کی بات ہم کرتے ہیں وی ٹاک اباؤٹ کوالٹی. فار ایگزامپل جاپان میں بھی پاپولیشن کم ہے لیکن جاپان نے ہمیشہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں ایک انفلوئنس رکھا ہے ہر ٹائم پہ. جاپان از ناٹ دیٹ جیوگرافیکلی چھوٹا ہے پاپولیشن وائز زیادہ پاپولیشن نہیں ہے. تو اس سے کیا ہمیں ڈو گیٹ آؤٹ آف اٹ از that the population actually the quality of population. آپ کے پاس ینگ پاپولیشن آپ کے پاس یوتھ کتنی ہے آپ کے پاس سکلڈ پاپولیشن کتنی ہے آپ کے پاس ریسورس پاپولیشن کتنی ہے. تو وہ اگر آپ کے پاس ہے تو کنٹری کا جو اٹ از این ایلیمنٹ فار بیکمنگ پاورفل. اسی طرح سے اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے دیٹ از آلسو دا کمپوننٹ. اکنامکلی آپ کہاں پہ ہو جتنا کنٹری اکنامکلی ویل آف ہوگا اتنا وہ پاورفل ہے اتنا وہ انٹرنیشنل ارینا میں جو ڈیسیجنز ہیں جو پالیسی میکنگ ہے دیٹ اٹ کین
convert things into its favor if it is economically strong. اگر آپ کے پاس اکنامک اسٹرینگتھ ہے آپ دوسرے کنٹریز میں بھی اپنا انویسٹمنٹ کرتے ہو نوئنگ دیٹ کہ ہم کر سکتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ کا انفلوئنس بڑھتا ہے رائٹ. اور اکنامک ڈیولپمنٹ سے آپ کا اپنا جو نیشنل انٹرسٹ ہے جو بھی ہو آپ کا نیشنل انٹرسٹ راشٹری ہت جو بھی ہے وہ اٹین کرنا ایزی ہو جاتا ہے because you have economic strength. You know, I can afford. You know, I can make investment in other countries. So this is the element for for the national power. اس کے بعد ہم بات کریں گے ملٹری پاور کی. ملٹری پاور از آلسو این امپورٹنٹ کمپوننٹ آف پاور. آپ ملٹریلی کتنا اسٹرانگ ہو دیٹ از اے کمپوننٹ آف پاور. اگر سپوز فار ایگزامپل ہم انڈیا اور پاکستان کی بات کریں گے بوتھ آر نیوکلیئر پاورس رائٹ. اگر دو میں سے دونوں کو جنگ کرنی ہے تو بوتھ دا کنٹریز ول تھنک اباؤٹ اٹ کہ ہم جنگ کریں نوئنگ دیٹ کہ ملٹری پاور یہاں جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں وہ وہاں پر بھی ہے اور یہاں پر بھی ہے. تو اس سے انسان پاور نیوکلیئر جو ملٹری ہے آپ کی جو ڈیفینس اسٹرینگتھ ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہوتا ہے ایلیمنٹ ہوتا ہے نیشن کا پاور ڈسائڈ میں کتنی پاورفل ہے. جیسے سپوز فار ایگزامپل رشیا میں آرمز انڈسٹری ہے میکسیمم آرمز کے مینوفیکچرنگ وہاں سے ہوتی ہے that decides the power of the country right. اینڈ ڈیفینس جو ہے اور ملٹری ہے یہ امپورٹنٹ اینڈ بیسک. تو یہ ایک ایسا انٹرسٹ ہے جس کو کوئی کنٹری سیکریفائی نہیں کر سکتا ہے. یہ کور انٹرسٹ ہوتا ہے کہ اپنے ملٹری اپنے ڈیفینس کیونکہ یہ ضروری کمپوننٹ ہے اور یہ اٹین ہر ایک کنٹری کرنا چاہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے آپ کی کنٹری کی ڈیفینس ڈپینڈ ہوتی ہے اس سے آپ کی کنٹری کی ساورنٹی ڈپینڈ ہوتی ہے اس سے آپ اپنی کنٹری کو دوسرے کے انٹروینشن سے وار سے بچا سکتے ہیں رائٹ. اینڈ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ملٹری اسٹرینگتھ آف اے کنٹری is very important for country becoming powerful. You can decide کہ ملٹری کی کنٹری کے پاس کتنے ملٹری ایسیٹس ہے نیوکلیئر پاور ہے یا نہیں ہے تو اٹ ڈسائڈ دا پاور آف دا کنٹری. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اکنامک پاور ہو گیا جیوگرافی ہم نے ڈیسائڈ کی ریسورسز ہم نے ڈیسائڈ کی پاپولیشن ہم نے ڈیسائڈ کی اکنامک ڈیولپمنٹ ہم نے ڈیسائڈ کری. لیڈرشپ از آلسو دا کمپوننٹ آف پاور. ایک کنٹری کا لیڈر کیسا ہے ایک کنٹری کے لیڈر کی ورلڈ اوپینین کیسی ہے ایک کنٹری کے لیڈر کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ کیا ہے ٹھیک ہے ورلڈ انڈرسٹینڈنگ کیا ہے اور ایک کنٹری کا لیڈر ڈپلومیٹکلی کتنا ایڈوانس ہے کہ وہ انٹرنیشنل ارینا میں ایک انفلوئنس رکھتا ہے. سپوز فار ایگزامپل ہٹلر کی ہم بات کریں ہٹلر اینڈ میسولینی ان اٹلی انہوں نے جو پالیسی ہے ناززم فیسزم وہ اتنے اسٹرانگ پرسن تھے کہ انہوں نے اتنی بروٹل جو آئیڈیالوجیز تھی ان کو پروموٹ کر دیا اور جسٹیفائی بھی کر دیا. they were very strong people. تو کنٹری کا جو لیڈر ہے وہ ایک امپورٹنٹ ایسٹ ہوتا ہے کنٹری کے لیے کہ اگر لیڈر جو ہے وہ ڈائنامک پرسن ہو وہ بہت ساری چیزیں جو ہے انٹرنیشنل ارینا میں اپنے فیور میں کر سکتا ہے بائی دا پرسنالٹی. یہ ایک کمپوننٹ ہوتا ہے. ایک کنٹری کا لیڈر ویک ہے ان کا کنٹری کے لیڈر کو کوئی ورلڈ اوپینین نہیں ہے تو ہی کی ناٹ پرسو ہز نیشنل انٹرسٹ کیونکہ فارن پالیسی جو ہے یا انٹرنیشنل پالیٹکس ہے اس میں یہ آپ کنٹری کی لیڈرشپ کیسی ہے یہ سب چیزیں اگر آپ کی اسٹرانگ ہو تب جا کے انٹرنیشنل پالیٹکس میں آپ کا جو انٹرسٹ ہوگا وہ آپ اچیو کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. تو دس از آلسو دا ایلیمنٹ آف دس. آئیڈیالوجی بھی ہم کہہ سکتے ہیں اٹ از این ایلیمنٹ کہ ایک کنٹری جو ہے وہ کس آئیڈیالوجی کو فالو کرتی ہے آئیڈیالوجی کتنی اسٹرانگ ہے. ٹھیک ہے. سپوز فار ایگزامپل آج کے ارینا میں جو کنٹری جو ہے جیسے یو ایس اے اٹ بلیوز ان ہیومن رائٹس ڈیموکریسی رائٹ. تو یہ جو ان پرنسپلز میں بلیو کرنا اٹ از لائک ڈیموکریسی کتنا بھی وی ول کرٹیسائز ڈیموکریسی یا یہ
لیکن آج کے ارینا پہ بھی وی اپ ہولڈ دیز پرنسپلز ڈیموکریسی کنٹریز جہاں پہ اتھارٹیرینزم ہے جہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہے ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ جہاں پہ دس اینڈ ادر تھنگ از یو ایس اے کی اب ہم بات کریں گے یو ایس اے بہت جگہ پہ انہوں نے انٹروین کرا یہ جسٹیفیکیشن لے کے وہ ول پروموٹ ڈیموکریسی وہ ول پروموٹ ہیومن رائٹس تو یہ جو کنٹریز ہیں جو ان کانسیپٹس کو ان آئیڈیاز کو پروموٹ کرتے ہیں اور انٹرنیشنلی وہ آئیڈیاز کتنے اسٹرانگ ہے تو وہ بھی ایک ایک یہ رکھتا ہے انٹرنیشنل ارینا میں کہ جیسے یو ایس اے کے جو انٹروینشنز ہیں اس کو بھی پیپل ڈونٹ ورلڈ ڈزنٹ کوشچن مچ بیکاز جسٹیفیکیشن جو ہوتی ہے دیٹ از ٹو پروموٹ ڈیموکریسی دیئر ٹو پروموٹ ہیومن رائٹس ان ادر کنٹریز تو وہ پروموشن آف ہیومن رائٹس ڈیموکریسی باقی کنٹریز میں کیوں کرتے ہیں بیکاز دے دیم سیلوز بلیو ان دوز پرنسپل آف ڈیموکریسی پرنسپل آف ہیومن رائٹس اور یونیورسلی appreciated and accepted principles and ideas ہے یہ ڈیموکریسی دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ پھر ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں کتنی پرابلمس ہوتی ہے لیکن ایز این آئیڈیا ایز این کانسیپٹ تھیریٹیکلی اگر ہم اس ڈیموکریسی کو پروموٹ کریں گے ڈیموکریسی از اسٹل کنسیڈر دا بیسٹ فارم آف دا گورنمنٹ اور جو کنٹری جو وہ ان آئیڈیاز ان پرنسپلس کو پروموٹ کرتے ہیں دے آر لائک ایکنالجڈ تھرو آؤٹ دا ورلڈ تو مجھے لگ رہا ہے میرے حساب سے یہ ایلیمنٹس ہے جو امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہے جو آپ لکھ سکتے ہو ایلیمنٹس اینڈ کمپوننٹس ان دس ایلیمنٹس آف پاور ٹھیک ہے I will come in a while just give me 2 minutes. So ٹھیک ہے اب جو ہے now is these are the elements of power and ہم نے ڈسکس کرا what is power right and the elements of power اب ہم بات کریں گے اب پاور ہو گیا اور کنٹری کو کیا کیا ایلیمنٹس کیا کیا کمپوننٹس ایک کنٹری کا پاور ڈیسائیڈ کرتی ہے ناؤ از دا ایکسرسائز آف پاور کنٹریز اور اسٹیٹس کیسے ایکسرسائز کرتے ہیں پاور ہاؤ ڈو کنٹریز ایکسرسائز پاور ہاؤ ڈو اسٹیٹس ایکسرسائز پاور تو ایک جو ہے پہلا جو میتھڈ ہے کہ کنٹریز کیسے اپنی پاور کو دکھاتی ہے ون از پرسویشن پرسویشن جو ہے پرسویٹ کرنا دوسرے کنٹری کو موٹیویٹ کرنا پرسویٹ کرنا تو یہ جو ہے یہ کامنلی جو یہ اسٹیٹس موسٹلی یہی میتھڈ یوز کرتے ہیں کہ منواتی ہیں دوسری کنٹریز کو جہاں پہ ان کا نیشنل انٹرسٹ ہو تو یہ جو میتھڈ ہے پرسویشن کا دوسرے کو موٹیویٹ کرنا دوسرے کو پرسویٹ کرنا یہ موسٹلی جو کم پاورفل کنٹریز ہوتی ہے وہ یہ میتھڈ یوز کرتی ہے کیونکہ وہ تو پرسویٹ ہی کریں گے وہ منوائیں گے ہی وہ دوسری کنٹریز کو ڈفرنٹ ٹیکنیکس کے ساتھ دے ول گو دے کی ناٹ یوز اے فورسفل میتھڈ کیونکہ فورسفل میتھڈ کوہرسو میتھڈ یوز کرنے کے لیے آپ کو اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے ہے نا تو موسٹلی جو لیس ڈیولپڈ کنٹریز ہے یا لیس پاورفل کنٹریز ہے وہ پرسویشن کا میتھڈ یوز کرتے ہیں وہ دوسری کنٹریز کو تھرو ڈپلومیٹک ڈائلاگس تھرو ڈسکشنز انٹرنیشنل فارمز میں جہاں پر بھی ملتے ہیں تو وہاں پہ منوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ میتھڈس یوز کرتے ہیں کہ اگر ہم اس طرح سے کریں گے یہ کوئی بھی نیشنل انٹرسٹ ہو لیکن پاور کا جو میتھڈ ہے وہ پرسویشن ہے وہ نہیں فورس کر سکتے لائک یو ایس اے کو یو ایس اے یوز فورسفل میتھڈس دے یوز کوہرسو میتھڈس بیکاز یو ایس اے کین یا جو کوئی اور کنٹری ہے لائک سپوز فار اسرائیل یوز کورس چھوٹا سا ملک ہے بٹ دیر از کوہرشن دیر از فورس وائی بیکاز دے ہیو کانفیڈینس کہ ہم یوز کر سکتے ہیں تو چھوٹے پاورس کے وہ یہ نہیں انڈیا کو اگر کوئی انٹرسٹ ہو یو ایس اے میں نیشنل انٹرسٹ ہو یا کوئی بھی ڈیل سائن کروانی ہو
تو انڈیا جو ہے وہ فورس نہیں کر سکتا ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے، بیکاز وی آر ناٹ دیٹ اسٹرانگ ان فرنٹ آف یو ایس اے، ان فرنٹ آف جو بھی ڈیولپڈ کنٹریز. تو کنٹری چھوٹے ملک جو ہے، چھوٹے پاور جو ہے، وہ پرسویشن کا میتھڈ یوز کرتے ہیں، وہ موٹیویٹ کرتے ہیں، وہ ڈپلومیٹک ڈائلاگس کرتے ہیں، ڈسکشنز کرتے ہیں ڈپلومیٹکلی. جو ہے جو دوسرے کنٹری جہاں پہ ان کا نیشنل انٹرسٹ ہے، ان کے ریپرزینٹیوز کو موٹیویٹ کرتے ہیں، پرسویٹ کرتے ہیں. تو یہ پرسویشن کا میتھڈ موسٹلی جو لیس پاورفل کنٹریز ہیں وہ یوز کرتے ہیں. ہر ایک آج کے اس میں اگر ہم دیکھیں گے، موسٹلی یہ جو میتھڈ ہے پرسویشن کا، یہی ایکنالج کیا جاتا ہے. اور جو کوہرس میتھڈ ہوتا ہے وہ لاسٹ آپشن ہوتی ہے جب پرسویشن. اور دوسرا جو میتھڈ ہے دیٹ از ریوارڈ. کنٹریز کیا کرتے ہیں؟ آفر آف ریوارڈ. تو آفر آف ریوارڈ جو ہے نا، یہ موسٹلی یوزڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے پاور کا ایکسرسائز کیسے کرتے ہو. یو آفر ریوارڈس. اب ریوارڈ کا مطلب کیا ہو گیا؟ کوئی کنٹری کچھ بھی ریوارڈ آفر کر سکتی ہے. اگر آپ نے یہ ڈیل سائن کری، ہم وہاں پہ آپ کی کنٹری میں انویسٹمنٹس کریں گے. اگر آپ نے یہ ڈیل سائن کری، ہم آپ کو اکنامک ایڈ دے دیں گے، ہم آپ کو اتنی اکنامک اسسٹنس دے دیں گے. رائٹ؟ یہ ریوارڈ کی آفر ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. تو ریوارڈ جو ہے، اگر آپ نے ایسے کر لیا تو ہم آپ کا، اگر ہم آپ کی کنٹری میں ہیں تو ہم یہاں سے نکل جائیں گے. وہ پولیٹیکل ریوارڈ ہو گیا کہ آپ کو انڈیپینڈنس، آپ کو پولیٹیکل انڈیپینڈنس ملے گی. تو ریوارڈ جو ہے، آفر آف ریوارڈ جو ہے نا، یہ بھی ایک میتھڈ ہوتا ہے اپنا پاور ایکسرسائز کرنے کے لیے. یہ اکنامک ریوارڈ بھی ہو سکتا ہے ان دا فارم آف ایڈ اینڈ اسسٹینس، دیٹ آپ کنٹری کو اپنا نیشنل انٹرسٹ جو بھی آپ کا ہے، یو کین آفر اٹ کہ میں آپ کو اتنے اکنامک اسسٹنس دے گا، میں اپنے جو ایسیٹس ہے وہ یہاں پہ اسٹیبلش کروں گا. تو یہ ایوارڈ ہو گیا، سوری ریوارڈ ہو گیا. یا پولیٹیکل ریوارڈ بھی کنٹریز دیتے ہیں. کسی کنٹری میں اگر آپ انٹروین کیا ہے، انٹروینشن کیا ہے، جیسے سپوز فار ایگزامپل یو ایس اے واز ان افغانستان، بٹ آفٹر لائک 20 years spending there, USA left Afghanistan. So in a way we can say political independence, political reward, because one way or the other way USA نے وہاں پہ occupy تو کرا ہی تھا، اپنی پاپٹ گورنمنٹ وہاں پہ رکھی تھی. تو یا اینی ادر کنٹری جہاں پہ اگر آپ وہاں پہ کچھ، یا عراق میں افغان دس یو ایس اے واز دیئر ان 2003، یو ایس اے انٹروینڈ دیئر. تو یہ ہوتا ہے دس ریوارڈس. رائٹ؟ اٹ کین بی پولیٹیکل، اٹ کین بی اکنامک ریوارڈ. اس کے بعد ایک اور میتھڈ جو ہے جو کنٹریز یوز کرتی ہے ٹو ایکسرسائز پاور، دیٹ از پنشمنٹ. پنشمنٹ جو ہوتا ہے، پنشمنٹ کا بھی میتھڈ کنٹریز یوز کرتی ہے، جہاں پہ ایکچوئل میں پنشمنٹ نہیں دیا جاتا ہے. ایکچوئل پنشمنٹ میں تھریٹن کرتے ہیں، پہلے سے ہی تھریٹن کرتی ہے کہ پروپگیٹ کرتے یا پروپگنڈا کرتے ایک کنٹری کو ڈراتی ہے کہ اگر اس نے ایسا کیا، اگر اس کنٹری نے یہ ڈیل سائن کری، یا آپ کو سپوز فار ایگزامپل انڈیا اور پاکستان، رائٹ؟ تو بفور گوئنگ ان ایکچوئل وار، کنٹریز کیا کرتے ہیں؟ دے پنشمنٹ ایسے بھی کنٹریز کو کر سکتے ہیں، جیسے سپوز فار ایگزامپل ایران کو sanctions ہیں، that's the punishment. Economic sanctions, political sanctions. Countries cannot trade with Iran. That's the punishment, right? تو پنشمنٹ ایک میتھڈ ہے جو، اور موسٹلی پنشمنٹ کا جو میتھڈ ہے وہ دیٹ اگین پاورفل کنٹریز کین میک یوز آف. رائٹ؟ ایک چھوٹا ملک، چھوٹا پاور کی نا تھنک آف یوزنگ پنشمنٹ ایز اے میتھڈ. تو پنشمنٹ بھی جو ہے، اٹس اے میتھڈ دیٹ کین بی یوزڈ بائی اے پاورفل کنٹری. تو پنشمنٹ از ناٹ ایکچولی وار. پنشمنٹ وار سے پہلے، وار جو ہے وہ فائنل ریزورٹ ہوتا ہے کہ اب پرسویشن کا میتھڈ کام نہیں آیا، ریوارڈ کام نہیں کر رہا ہے، پنشمنٹ کام نہیں کر رہا ہے، تو ایکچوئل میں پھر لاسٹ میں ہوتا ہے دیٹ از فورس. فورس جو ہوتا ہے یہ اسٹیٹ ایکسرسائز کرتی ہے when countries actually then go for war. آپ یو گو فار وار، اس میں جنگ بھی ہو سکتی ہے، بیکاز دس از دا فائنل this method of exercising the power. Right? When all the other methods they don't work for your
جو بھی آپ کا انٹرسٹ ہے، جو آپ کرنا چاہتے ہو، کروانا چاہتے ہو دوسری کنٹری کا، فائنلی تو the choice of this methods for the exercise of power depends on the goals which a nation has in mind. یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا گول کیا ہے، آپ کا انٹرسٹ کیا تھا. تو اگر اف یو اور کنٹریز جو ہے وہ نیشنل انٹرسٹ پرسو کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے. انٹرنیشنل لا میں ہے کہ یو کین یوز کوہرسو فورس، کوہرسو مینز، آپ فورسفل مینز جو ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہو، لیکن یو کی ناٹ گو فار وار. وار جو ہے کوہرسو مینز شارٹ آف وار. یو کین ناٹ گو. جو انٹرنیشنل لا ہے وہ وار کو انکریج نہیں کرتا ہے، بٹ کوہرسو مینز، فورسفل مینز آپ یوز کر سکتے ہو. ڈپینڈس کا آپ کا نیشنل انٹرسٹ کیا ہے، ایک کنٹری کا یہ جو ہے ایگزیکٹلی what is the goal آف دا کنٹری جس کے لیے آپ کو پرسو کرنے کے لیے دوسرے کنٹری میں وار کرنا پڑے. تو دیز آر ایکچولی دا میتھڈس. ایک کنٹری جو ہے وہ اپنا جو پاور ہے اس کو ایکسرسائز کرتے ہیں. تو کنٹریز جو ہے، اسٹیٹ جو ہے، دے ایکسرسائز پاور بائی پرسویشن میتھڈ. سیکنڈ ون از بائی ریوارڈ. تھرڈ ون از پنشمنٹ. اینڈ فورتھ ون از فورس. تو اس کے بعد جو ہے سلیبس کہاں ہے آپ کا؟ میتھڈس اینڈ ٹیکنیکس. اوکے، آئی گیس آپ کا اتنا ہی مانگ رہا ہے پاور میں. تو اب جو ہے وی کین کم ٹو نیشنل انٹرسٹ اور آئیڈیالوجی. آئیڈیالوجی اور نیشنل انٹرسٹ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے جو میں آپ کو پڑھا رہی ہوں؟ پتا چلا میں آگے پڑھا رہی ہوں اینڈ یو آر جسٹ سائلنٹ, not understanding anything. Thank you so much. تو اس میں ایک اور پوائنٹ جو سلیبس میں تو نہیں ہے، بٹ اب یہ جو پاور ہے، ایکسرسائز آف پاور جو ہے پرسویشن کی میتھڈ کے تھرو آپ ریوارڈ، پنشمنٹ، فورس آپ یوز کرتے ہو. تو ایک اور پوائنٹ جو میں نے کل بتایا کہ یہ جو انٹرنیشنل پالیٹکس میں جو سب سے سپریم جو پاور ہے جس کے اوپر کوئی اور پاور نہیں ہے، دیٹ از اسٹیٹ. اسٹیٹ کے اوپر کوئی پاور نہیں. تو اسٹیٹ جو ہے نا، جیسے ہم دیکھتے ہیں یو اینڈ می ایوری ون از واچنگ انٹرنیشنل ارینا میں کس طرح سے میجر پاورز بہیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے اب پاور کے اوپر، پاورفل کنٹریز کے پاور ایکسرسائز کرنے کے اوپر دیر از نو کنٹرول، دیر از نو لمٹ. وی ہیو انٹرنیشنل لا، وی ہیو انٹرنیشنل باڈیز، یو این او از دیئر. بٹ دا تھنگ از کہ اس کے جو ڈیسیجنز ہیں وہ بھی کمپلسری، اگر وہ کنٹری کے نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ کلیش کرتا ہے تو کنٹریز ول پرسو دیئر نیشنل انٹرسٹ. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ واٹ ہیپن ان پیلسٹین، یو این او کوڈ ناٹ ڈو اینی تھنگ. ادروائز جو پرپز تھا سیکورٹی کونسل کا، یو این او کا 1945 میں جب بنا تھا، the purpose of that organization was to maintain peace and to avoid war. That was the main. And Security Council جو organ ہے یو این او کی second important organ after General Assembly، Security Council کا یہی ہے کہ it has to اچھا بیٹا، آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ میں کون سا ٹاپک یہ میں نے تو پہلے ہی بتا دیا. ہم سیکنڈ بلاک کو دیکھ رہے ہیں، ہم کانسیپٹ آف پاور کو. یہ نیٹورک ایشو ہے. Am I not audible there? میری آواز نہیں آ رہی ہے. I have a strong Wi-Fi. I don't think اس میں پرابلم آنی چاہیے. Yes, ma'am, you are audible. تو اس میں جو ہے ہم سیکنڈ بلاک پڑھ رہے ہیں. اوکے، اپنا نیٹورک جو کنیکٹیوٹی ہے اس کو پلیز چیک کریں. تو اس میں ہم دوسرے سیکنڈ بلاک کو پڑھ رہے ہیں جس میں ہم پاور، ہم شکتی کو ابھی جو ہے وہ ڈسکس کر رہے تھے. ایلیمنٹس اس کے کیا ہے، پاور کیا ہے، اور ایکسرسائز آف پاور، کنٹریز کس طرح سے پاور کو ایکسرسائز کرتی ہے. تو اب جب اس پاور ایکسرسائز میں
क्या-क्या लिमिटेशंस है, ये 2-3 पॉइंट से नॉट नेसेसरीली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बट चूँकि इंटरनेशनल अरीना में स्टेट बहुत पावरफुल एक्टर है, उसके ऊपर कोई इंटरनेशनल बॉडी नहीं है जिसको कंट्रोल कर सकती है। लेकिन इस पावर को हम लिमिट कैसे कर सकते हैं? एक मेथड है बैलेंस ऑफ पावर, उसको हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, वो शायद आपके सिलेबस में होगा। बैलेंस ऑफ पावर एक मेथड है कि बैलेंस ऑफ पावर एक मैकेनिज्म है बैलेंस मेंटेन करने के लिए। इंटरनेशनल एरिना में किसी भी कंट्री को उतना स्ट्रांग बनने से रोकता है कि वो अपनी डोमिनेंस दिखाए, दैट इज बैलेंस ऑफ पावर। तो उसमें क्या करते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल अगर एक कंट्री को लगा एक दूसरा कंट्री ज्यादा डोमिनेंट हो रहा है, ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, अपनी हेजेमनी अपना कंट्रोल दिखाता है, तो कंट्री जो उसका काउंटर कंट्री हो, अगर वो खुद उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है, वो दूसरी कंट्रीज के साथ अलायंस में आ जाता है, एक ग्रुप बनाता है उस काउंटर कंट्री के पावर को लिमिट करने के लिए। सपोज फॉर एग्जांपल आज हम देख रहे हैं जैसे चाइना और यूएसए दोनों में बहुत कंपटीशन है, राइट? तो अब चाइना यूएसए को कांस्टेंट एंजाइटी है, अब यूएस इन चाइना के जो इकोनॉमिक पावर जो इतना एक्सपैंडेड मार्केट है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए अब यूएसए की पावर को तो एक किस्म का चैलेंज है। उस चैलेंज को लिमिट करने के लिए जैसे हमने रिसेंट में जो क्वाड ग्रुप बना लिया जिसमें इंडिया है, ऑस्ट्रिया है, दिस जापान इज देयर, तो क्वाड ग्रुप बनाया गया यूएसए ने इन 4 मुल्कों के साथ। रीजन क्या है? टू हैव अ चेक, टू हैव अ कंट्रोल, टू बैलेंस द जो इन्फ्लुएंस है चाइना का रीजन में, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको लिमिट करने। तो बैलेंस ऑफ पावर एक डिवाइस है, एक मैकेनिज्म है जिससे आप लिमिट कर सकते हो कंट्री के पावर को। दूसरा है इंटरनेशनल मोरालिटी। इंटरनेशनल मोरालिटी का होता है जो हम शेयर्ड प्रिंसिपल्स, कोड ऑफ कंडक्ट है कि नेशंस को कैसे बिहेव करना चाहिए एक दूसरे के साथ, राइट? कंट्रीज को एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, ये एक मैकेनिज्म है जिसमें हम यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा व्हाट वाज हैपनिंग इन पैलेस्टीन, तो उसमें अगर हम देखेंगे कि वर्ल्ड ओवर जो पीपल फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड दे एक्चुअली केम फॉरवर्ड टू हेल्प दोस पीपल। हमने देखा किस तरह से वो एड एंड असिस्टेंस लेके चल रहे थे। व्हाट इज दैट? दैट इज इंटरनेशनल मॉरलिटी। वो एक देश के नहीं थे, वो सब मिलके इकट्ठे उन्होंने, बिकॉज ह्यूमैनिटी इज समथिंग जिसमें हम सब बिलीव करते हैं, डीप डाउन वी ऑल बिलीव कि जो मोरालिटी है, जो एथिन जो व्हाट इज दैट कॉल्ड मॉरल प्रिंसिपल्स है, उनको अपहोल्ड करना चाहिए। तो इंटरनेशनल मॉरलिटी भी कंट्रोल करता है। इंटरनेशनली इसराइल के एक्शंस को क्वेश्चन किया गया बिकॉज दैट वाज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड वी ऑल हैव कॉन्शियसनेस जो है, और कंट्रीज की भी है कि वी हैव टू अपहोल्ड ह्यूमैनिटी, वी हैव टू टेक केयर ऑफ ह्यूमन राइट्स, राइट? तो ये एक लिमिटेशन होती है, वर्ल्ड ओपिनियन बनती है चीजों के खिलाफ। वर्ल्ड ओपिनियन जब हम डिसआर्मामेंट की बात करते हैं या डीकोलोनाइजेशन, जो कोलोनियलिज्म के बाद जो कॉलोनीज जो है उनको फ्री किया गया, एक्चुअली ये वर्ल्ड लेवल पे लोग पीपल केम फॉरवर्ड टू फाइट फॉर colonialism should end, and this exploitation should end. दैट इज एक्चुअली द इंटरनेशनल मोरालिटी। तो वो कंट्रोल करता है, वो लिमिट करता है एक कंट्री के पावर को। इसी तरह से इंटरनेशनल लॉ भी लिमिटेशन है, एक चेक है, फॉर टू लिमिट द पावर ऑफ द कंट्री। ठीक है, अगर जो भी है वॉच डॉग है, एक चेक रखता है यूएनओ। डिफरेंट थिंग है, इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है, बट बात होती है, चेक है। आई नो, एवरीवन नोज कि कौन कंट्री क्या बिहेव करता है। वी टॉक अबाउट दैट, वर्ल्ड टॉक्स अबाउट दैट, कहाँ पे क्या गलत हो रहा है। इसी तरह से डिसआर्मामेंट, कंट्रीज अगर जाएंगे पावर को बढ़ाने में कि हमें मिलिट्री पावर बढ़ाना, उनमें आर्म्स रेस के ओर जाएंगे, बट देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिसआर्मामेंट। हमने इंटरनेशनली हर कंट्री ने एग्री करा है कि हमें लिमिट करना है आर्मामेंट को। क्यों? क्योंकि इफ वी वांट पीस,
if we want peace in the world, اگر ہمیں وار کو اوائڈ کرنا ہے, if we want peace, ہمیں کیا کرنا چاہیے, we have to limit the آرمامنٹ جو پروڈکشن ہے اس کو لمٹ کرنا ہے, کیونکہ آرمامنٹ کا مطلب بھی ہے کہ یو آر میکنگ مور اینڈ مور آرمز, اینڈ آرمز کہاں پہ یوز ہوتے ہیں, ان وار. تو ڈس آرمامنٹ بھی ایک یہ جو ہے ایک لمیٹیشن ہے آن دا ایکسرسائز آف پاور آف دا اسٹیٹ. اسی طرح سے میں نے بات کری انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جیسے یو این او ہو, یو این او ہے دیٹ آلسو از اے لمیٹیشن, وہ بھی ایک چیک رکھتا ہے کہ کنٹری کا ایکسیسولی اپنا پاور یوز کرنے سے. تو یہ کچھ لمیٹیشنز ہیں آن پاور, لمیٹیشنز آف پاور. اس کے بعد جو دوسرا جو یونٹ ہے آپ کا دیٹ از, پہلے ہم سکستھ یونٹ پڑھیں گے پھر ہم آئیڈیالوجی. تو سکستھ یونٹ از آن نیشنل انٹرسٹ جس کو راشٹریہ ہت بولتے ہیں. تو نیشنل انٹرسٹ جو ہے, نیشنل انٹرسٹ, ابھی ہم نے جب پاور کی بات کری تو پاور کی بات کریں کہ پاور سینٹرل کانسیپٹ ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں, ہاں امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. پوری انٹرنیشنل پالیٹکس جو ریوالو کرتے ہیں اراؤنڈ پاور, اور انٹرنیشنل ارینا میں جو کنٹریز ہیں ان کا الٹیمیٹ انٹرسٹ کیا ہوگا, بٹ امیڈیٹ انٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹو اٹین مور اینڈ مور پاور, رائٹ. تو اب نیشنل انٹرسٹ جو ہے یہ کروشل کانسیپٹ ہے, بہت کنیکٹڈ ہے پاور کے ساتھ. جے مارگنتھو نے اسی نیشنل انٹرسٹ کی بات کری, انہوں نے بولا کنٹریز اسٹرگل میں ہے کہ ان کا نیشنل انٹرسٹ پورسو ہو جائے. نیشنل انٹرسٹ کیا ہے, ٹو اٹین پاور. راشٹریت کیا ہوتا ہے, ڈپینڈ. راشٹریت کو آپ ایگزیکٹلی ڈیفائن نہیں کر سکتے ہو کہ وٹ ایگزیکٹلی از راشٹریت. تو راشٹریہ ہت جو ہے نیشنل انٹرسٹ جو اٹس کروشل کانسیپٹ ان انٹرنیشنل پالیٹکس, اٹس اے کی کانسیپٹ جو مٹیریل پرووائڈ کرتا ہے جس کے بیسس پہ فارن پالیسیز بنائی جاتی ہے. It provides the basis on which the foreign policy is framed. کنٹریز کی فارن پالیسی جو ہے, کیونکہ ہم انٹرنیشنل پالیٹکس میں ہم کیا کرتے ہیں, وی اسٹڈی دا ریلیشن شپ انٹریکشن بٹوین کنٹریز. اور جب کنٹری فارن پالیسی بناتی ہے تو فارن پالیسی کے لیے جو مٹیریل ہے, یہ بیسس جو ہے دیٹ از نیشنل انٹرسٹ. کنٹریز نیشنل انٹرسٹ کے حساب سے ہی اپنی فارن پالیسی بناتے ہیں. تو جتنے بھی اسٹیٹس مین ہوتے ہیں while formulating the policies, all statesmen are guided by their respective national interests. ہر ایک جب فارن پالیسی بناتا ہے تو جو اسٹیٹس مین ہوتے ہیں, جو پالیسی میکنگ میں, جو ڈیسیجن میکنگ میں ہوتے ہیں, دے آر گائیڈیڈ بائی دیئر نیشنل انٹرسٹ. کنٹری کا نیشنل انٹرسٹ کیا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے تو anyway, اوکے. تو راشٹریہ, تو اس کو ایگزیکٹلی نیشنل انٹرسٹ کیا ہے, یہ جو کانسیپٹ ہے اٹس ویری اٹس یو کی ناٹ ایگزیکٹلی سے کہ نیشنل انٹرسٹ ہے, کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ نیشنل راشٹریہ ہر کنٹری کا ڈفرینٹ ہے. ایک کنٹری کا راشٹریہ کیا ہے ایگزیکٹلی آپ اس کو نہیں, یو کی ناٹ ڈیفائن اٹ. اب اگر ہینج مارگنتھو کو ہم یہاں پہ لائیں گے تو ہینج مارگنتھو نے اس کو ڈیفائن کرا کہ نیشنل انٹرسٹ جو ہے نا, دا میننگ آف نیشنل انٹرسٹ از سروائیول. سروائیول اپنے اٹ از سروائیول, کیونکہ اب ہینج مارگنتھو کی جب تھیری کو آپ دیکھو گے, ان کا فوکس جو رہا ہے, انہوں نے یہی بات کری ہے کنٹریز پاور اسٹرگل میں ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہمیں سروائیو کرنا ہے تو ہمیں پاورفل بننا ہے. تو اوبویسلی ان کا جو بیسک اور کور کنسپٹ جہاں پر بھی ہینج مارگنتھو کی بات ہوگی وہ یہی ہوگا. ہی از ٹاکنگ اباؤٹ کہ what is national interest. The meaning of national interest is survival, protection of physical, political, and cultural identity against encroachments by other nations. نیشنل انٹرسٹ کیا ہے,
کنٹری کا نیشنل انٹرسٹ ہے پروٹیکٹ کرنا اپنے بارڈرز کو اور اپنے پولیٹیکل ساورنٹی کو، اپنے کلچرل کو، اپنے کلچرل آئیڈینٹی کو بچانا از دا نیشنل انٹرسٹ. یہ ہینری جے مارگنتھو نے بتایا. ٹھیک ہے. تو نیشنل انٹرسٹ ایکچولی کیا ہے؟ یہ گولز ہوتے ہیں، یہ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، یہ پرائرٹیز ہوتی ہے جو ایک اسٹیٹ جو ہے وہ اچیو کرنا چاہتا ہے جب وہ انٹریکٹ کرتا ہے دوسری کنٹریز کے ساتھ. دیز آر گولز، دیز آر آبجیکٹیوز، دیز آر پرائرٹیز جو ایک نیشن سیٹ کرتا ہے when it deals with other countries. That is national interest. Right? تو انٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ بیس ہوتا ہے آن دا پرسپشن آف جو اسٹیٹ کو نیسسری لگے فار اٹ از سیکورٹی، فار اٹ از پراسپیرٹی اینڈ فار اٹ از ویل بینگ. It depends on the state کہ وہ کیا پرسیو کرتا ہے کہ اسٹیٹ کے ویل بینگ کے لیے، اسٹیٹ کے سیکورٹی کے لیے، اسٹیٹ کے پراسپیرٹی کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے. That's national interest. It refers to the goals, it refers to the objectives, it refers to the priorities جو ایک کنٹری سیٹ کرتا ہے to seek to achieve in its interactions. یہ اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہے کہاں پہ؟ in its interaction with other states. جب وہ اپنی فارن پالیسی بناتا ہے دوسرے کنٹریز کے پرتی، یہ آبجیکٹیوز، یہ انٹرسٹس نظر میں رکھے. انٹرسٹ کیا ہے؟ ڈپینڈ اسٹیٹ کیا انٹرسٹ کرنا چاہتا ہے اچیو، وہ سیکورٹی کا ہو، وہ اکنامک ہو، اور کیا ضروری ہے کنٹری کے لیے، کنٹری کو کیا ضروری لگتا ہے میری پراسپیرٹی کے لیے امپورٹنٹ ہے. رائٹ. تو اب جب ہم نیشنل انٹرسٹ کی راشٹری ہت کو ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ کس طرح کے راشٹری ہت ہوتے ہیں، کتنے وٹ آر دا ٹائپس آف راشٹری ہت، تو اس کو ہم کیٹیگرائز کر سکتے ہیں دو کیٹیگریز میں. ون از کور پرائمری انٹرسٹس. یہ وہ انٹرسٹ ہو گئے جو کوئی بھی کنٹری کمپرومائز نہیں کر سکتا. نو کنٹری کین کمپرومائز ود دیز انٹرسٹ. وائی؟ بیکاز دے آر پرائمری، بیکاز دے آر کور، دے آر امپورٹنٹ، essential فار what؟ فار دا سروائول اینڈ ویل بینگ آف دا کنٹری. اس میں کون سا انٹرسٹ آتا ہے؟ آپ کا ڈیفینس آ گیا، آپ کی نیشنل سیکورٹی آ گئی، آپ کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی آ گئی، ٹھیک ہے، آپ کی اکنامک پراسپیرٹی آ گئی. یہ وہ انٹرسٹس ہے جو پرائمری ہے، جو کور ہے، جو نیشنز کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں پرسیو کرنے کے لیے. یہ وہ انٹرسٹس ہے جس کے ساتھ کوئی بھی کنٹری کمپرومائز نہیں کر سکتا ہے. Countries by hook or crook, they want to achieve these interests. Why? Because they are important for the survival of the country, for the well-being of the country, for the prosperity of the country. Right? تو obviously کوئی کنٹری نہیں چاہے گا کہ میرے بارڈر سیف نہ ہو، وہ ڈیولپڈ ہو، وہ ڈیولپنگ ہو. Those are important interests. Right? ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، اوبویسلی اپنی ٹیریٹری کو جو ہے اس کو سیف رکھنا، اپنی ساورنٹی کو سیف رکھنا، اپنی اکنامک پراسپیرٹی کے لیے. دیز آر دا کور انٹرسٹ، دیز آر دا پرائمری انٹرسٹ، دیز آر دا انٹرسٹ جو پرائیورٹی بیس پہ کنٹریز پرسیو کرتی ہے. دین کمز دا سیکنڈری انٹرسٹ. سیکنڈری نیشنل انٹرسٹ وہ ہوتے ہیں جو پرائمری کے بعد آتے ہیں. They are not that important for the جو سروائول کا ایشو ہو جائے. No, but they are also important for the well-being. اب کوئی انسان بیمار ہے تو وہ مرنے کے اس میں ہے تو اس کو پہلے جان بچانی ہے. رائٹ. تو اب جان بچ گئی تو اس کے بعد you take supplement dose. یہ ہے ویل بینگ کے لیے تو انسان everybody takes care of ourselves. ہم اپنے آپ کا خیال رکھتے ہیں. کوئی انسان نہیں چاہے پہلے میں مر جاؤں یا تو the thing is that secondary interest is also very important, but not that important کہ جہاں پہ کنٹری کا سروائیول کا ایشو ہو. ٹھیک ہے. اور سیکنڈری انٹرسٹ جو ہوتے ہیں وہ ویریبل ہوتے ہیں، وہ چینج ہوتے ہیں with time, with situation, with circumstances. تو کنٹریز جو سیکنڈری انٹرسٹ ہیں وہ چینج ہوتے ہیں، وہ ویریبل ہوتے ہیں، وہ ویری کرتے ہیں. لیکن کور انٹرسٹ ہمیشہ پرماننٹ ہوتے ہیں.
डिफेंस इज द प्राइमरी, इट्स कोर इंटरेस्ट, ये वेरिएबल नहीं है। पहले प्रायोरिटी लिस्ट पे हर कंट्री का ये रहता है, वो डेवलप्ड हो, डेवलपिंग हो, पावरफुल हो, वो पावरलेस हो, कोर इंटरेस्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर एवरी कंट्री। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें इन इन इंटरेस्ट को हम थोड़ा और कैटेगरीज में डिवाइड करें, जैसे परमानेंट इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट हो गए जो परमानेंट होते हैं, जो चेंज नहीं होते हैं। स्पेसिफिक इंटरेस्ट्स वो इंटरेस्ट्स हो गए जो किसी कंट्री के लिए स्पेसिफिक हो, जो जनरल ना हो। सपोज फॉर एग्जांपल जनरल इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट्स होंगे जो हर कंट्री परस्यू करना चाहता है, जो हर कंट्री परस्यू करना चाहता है, जो कॉमन हो कंट्रीज के बीच में, दोज आर जनरल इंटरेस्ट। सपोज फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करना ये जनरल इंटरेस्ट है। ठीक है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मेंटेन करना जनरल इंटरेस्ट है। डिसआर्मामेंट की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना जनरल इंटरेस्ट है, ये एक कंट्री का नहीं है, सब कंट्रीज का ही इंटरेस्ट है। ठीक है, तो स्पेसिफिक इंटरेस्ट का मैंने बताया जो कॉमन हो कुछ कंट्रीज के बीच में। ठीक है, कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट हो गए जहां पे कंट्रीज का जो इंटरेस्ट है वो कॉन्फ्लिक्ट में, सपोज फॉर एग्जांपल इंडिया एंड पाकिस्तान, दोनों का इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट करता है। जहां पे इंडिया का विन है वहां पे पाकिस्तान का लॉस है, जहां पे पाकिस्तान का लॉस है वहां पे इंडिया का विन है। राइट, तो बिकॉज द इंटरेस्ट इज इन कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, इसी तरह से रिजर्व्ड इंटरेस्ट, रिजर्व्ड इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट हो गए जो कंट्री रिजर्व करके रखता है किसी रीजन में। सपोज फॉर एग्जांपल यूएसए का जो इंटरेस्ट है मिडल ईस्ट में, क्योंकि वहां पे ऑयल रिसोर्सेज है, वो रिजर्व्ड इंटरेस्ट है यूएसए का। ठीक है, ये कुछ इंटरेस्ट है, टाइप्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट जो कंट्री परस्यू करना चाहता है। उसके बाद जो है उसके बाद हम इसमें क्या और ऐड कर सकते, तो ओके, तो ये जो नेशनल इंटरेस्ट है, राष्ट्रीय हित जो है, इसमें हमेशा अगर हम देखेंगे इसका रोल क्या है, इसने किस तरह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को शेप करा है। ठीक है, कोल्ड वॉर में हम देखेंगे ड्यूरिंग कोल्ड वॉर 1945 के बाद 1991 तक किस तरह से जो नेशनल इंटरेस्ट था दो ग्रुप्स का, वन वाज लेड बाय यूएसए, अनदर वाज लेड बाय यूएसएसआर। तो दोनों का जो नेशनल इंटरेस्ट ने किस तरह से एंटायर वर्ल्ड को दो ब्लॉक्स में डिवाइड करा। ठीक है, इसी तरह से आप देख लीजिए नेशनल इंटरेस्ट, जब हम आप चाइना को आप देख लीजिए किस तरह से ये आज के एरा में कितना इन्वेस्ट ये करता है इन इन अफ्रीका, इन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अफ्रीका, तो टू हैव एक्सेस टू नेचुरल रिसोर्सेज देयर, टू हैव अ मार्केट देयर। तो ये किस तरह अब रिसेंटली अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर लास्ट ईयर इन 2023 जो G20 का समिट यहाँ पे हुआ था, उसमें अफ्रीकन यूनियन जो है, एयू जो है, उसको इंक्लूड किया गया। राइट, G20 में जो 21st मेंबर बन गया अफ्रीकन यूनियन, अपार्ट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन ऑलरेडी G20 में है। अफ्रीकन यूनियन को भी इंडिया में जो लास्ट समिट हुई थी दैट वाज इंक्लूडेड इन दिस। तो चूंकि अब जो न्यू चैलेंजेस है वर्ल्ड जो देख रहा है, वो टेररिज्म हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो गई, तो अब इन सब चीजों को, ये जो चैलेंजेस है, अब अफ्रीकन यूनियन को क्यों मेंबरशिप मिली है, क्योंकि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो मार्जिनलाइज्ड है, और जो वर्ल्ड इश्यूज है, वो टेररिज्म हो गया, वो क्लाइमेट चेंज हो गया, स्पेशली जो क्लाइमेट चेंज है, तो वो कहाँ से स्टार्ट हो गया, इम्पैक्ट तो हर जगह पे है। अब अफ्रीका, दोज कंट्रीज हु आर वेरी पावरलेस, जिनके पास वो ज्यादा ना उन्हें रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करे ना ये, लेकिन तब भी इम्पैक्ट तो वहां पर भी है। अगर इम्पैक्ट वहां पे है तो वहां पर भी से होनी चाहिए, वहां की भी ओपिनियन इंक्लूड होनी चाहिए कि हम किस तरह से इश्यूज को डिस्कस करें और रिजॉल्व करें। ठीक है, तो अब नेशनल इंटरेस्ट में
क्लाइमेट का चैलेंज भी हमने देखा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वो और ज़्यादा दे आर बिकमिंग मोर रिच एंड पुअर कंट्रीज, मार्जिनलाइज्ड कंट्रीज आर बिकमिंग मोर मार्जिनलाइज्ड। तो अब ये जो है ये जो चैलेंजेस है, ये किसी सिंगल कंट्री की वजह से तो नहीं है, ना इन चैलेंजेस को रिज़ॉल्व करना एक सिंगल कंट्री कर सकता है। Because be it terrorism, be it climate change, be it economic inequality, be it hunger issues, be it immigration issues, ये कुछ challenges हैं जिनको resolve करने के लिए we all have to come forward. Not a single country is responsible for ये जितने भी challenges हम आज face कर रहे हैं, and not a single country can resolve it. तो इन issues को resolve करने के लिए global cooperation is needed. ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको थोड़ा-सा एवरी कंट्री हैज़ टू रिविज़िट, री-इवैल्यूएट कि हम नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करने, व्हाट इज़ आवर नेशनल इंटरेस्ट? नेशनल इंटरेस्ट परस्यू करने के रेस में हम किस तरह से ये जो चैलेंजेस हैं उनको और बढ़ा रहे हैं। अब सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाइमेट चेंज का जो इश्यू है, नाउ द पॉलिसीज़ आर बीइंग मेड कि हम ग्रीन एनर्जी को स्विच करेंगे, राइट? अब इसमें एक अगेन देयर इज़ अ क्लैश, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड ने जो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन जो जहाँ पे वो एडवांसमेंट में जहाँ वो पहुँच गए, दे हैव ऑलरेडी अटेन्ड दैट। तो जहाँ वो पहुँच गए हैं, वो इन रिसोर्सेज़ को, नेचर रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करते-करते वो वहाँ पहुँच गए हैं, राइट? अब अगर वो पॉलिसीज़ इम्पोज़ करेंगे, वी हैव टू स्विच टू ग्रीन एनर्जी, हमें एनवायरनमेंट को बचाना है। डेवलपिंग कंट्रीज तो अभी वहां नहीं पहुंची है, वो तो डेवलपमेंट के उस पाथ पे है। नेचर रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड ने तो ऑलरेडी करी है वो। तो यहाँ पे क्लैश आता है कि क्या डेवलपिंग वर्ल्ड लाइक इंडिया एंड अदर कंट्रीज इन ट्रीटीज इन एग्रीमेंट्स पे, इन डिस्कशंस को मानेंगे? ऑब्वियसली क्लैश आएगा, बिकॉज वेस्टर्न वर्ल्ड ने तो पूरी जो है मेजरली जो क्लाइमेट चेंज है वो वहां की तरफ, जो एमिशन वहां से होता है, एंड देन यू आर इम्पोजिंग पॉलिसीज को ग्रीन एनर्जी की ओर। और जब आपने पहले ही इतना एक्सप्लॉइट करा है नेचर रिसोर्सेज को कि यू आर नाउ डेवलप्ड, यू आर नाउ इंडस्ट्रियल, यू आर वेरी एडवांस्ड इन इंडस्ट्री एंड ऑल, बट अदर कंट्रीज आल्सो वांट टू रीच दैट जहाँ पे डेवलप्ड वर्ल्ड है। और जब आप बोलोगे हमें ग्रीन एनर्जी की, वी हैव टू देन स्टॉप एक्सप्लॉइटिंग द नेचर रिसोर्सेज, जो कंट्रीज नहीं चाहेंगे। तो दूसरी कल्चरल डिफरेंसेस आर देयर, पावर इम्बैलेंस आर देयर। तो एंड कंट्री जो प्रायोरिटाइज करते हैं नेशनल इंटरेस्ट, जब वो होता है तो उससे क्या होता है कि ये जो ग्लोबल कंसर्न्स हैं वो नेग्लेक्ट होते हैं। तो और जो टेंशन होता है, और जो ग्लोबल जब मोर कंट्रीज विल गो फॉर नेशनल इंटरेस्ट, उससे क्या होता है, उससे ग्लोबल इंस्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो कंट्रीज शुड हैव डिप्लोमेटिक रिलेशन, दे शुड कम फॉरवर्ड टू डिस्कस दिस इश्यूज। ठीक है, एम्पैथी होनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग जहाँ पे आप दूसरे कंट्रीज के पर्सपेक्टिव को भी अंडरस्टैंड करें। जैसे मैंने अभी एक बात करी इंटरनेशनल मॉरलिटी की, वो सब चीजें हमें कंसिडर करनी है। इस अंधी रेस में नहीं जाना है कि मेरा इंटरेस्ट है, मेरा आई हैव टू परस्यू इट बाय एनी मीन्स। ठीक है, देन आर द मेथड्स के व्हाट आर द मेथड्स दिस nation is used to secure the national interest। इसमें तो मेथड्स में क्या-क्या मेथड है? व्हाट आर द मेथड्स कंट्रीज यूज्ड टू परस्यू नेशनल इंटरेस्ट? राष्ट्रीय हित को अचीव करने के लिए क्या-क्या मेथड्स कंट्रीज यूज करती है? वन इज डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी जो है ये थ्रू द नेटवर्क ऑफ ये जो फॉरेन ऑफिसेज होते हैं, एम्बेसीज होती है, ठीक है?
جو اسپیشل مشنز ہوتے ہیں آل اوور دا ورلڈ، اس میں کیا ہوتا ہے، ڈپلومیسی سے ہی فارن پالیسی جو ہے ایک کنٹری کی وہ ٹریول کرتے ہیں دوسری کنٹری میں. ٹھیک ہے. تو ڈپلومیٹ جو ہوتے ہیں، ڈپلومیٹسی تو تھرو ڈپلومیسی اینڈ ڈپلومیٹسی ہم اپنا نیشنل انٹرسٹ جو ہے، ہماری فارن پالیسی کیا ہے، وہ دوسرے کنٹری تک پہنچتے ہیں. فارن پالیسی از ناٹ سملر فار ایوری کنٹری. ہماری جو پالیسی ہے ٹورڈز پاکستان دیٹ از ڈفرنٹ ٹورڈز وٹ وی ہیو ٹورڈز یو ایس اے، وٹ وی ہیو ٹورڈز چائنا، تو ڈفرنٹ ہے. تو چائنا کے پرتی ہماری کیا پالیسی ہے، ہاؤ ول اٹ ریچ تھرو ڈپلومیسی، تھرو فارن آفس وی ہیو ان چائنا، تھرو انٹرنیشنل جو میٹنگس ہوتی ہے، جو یو نو واٹ از دیٹ کال کانفرنسز ہوتی ہے، اس میں ہمارے ڈپلومیٹس دے گو اینڈ دے بیکاز ایک پرٹیکولر انٹرسٹ کو لے کے. تو دس از ڈپلومیسی. فرسٹ میتھڈ جو کنٹریز یوز کرتے ہیں دیٹ از ڈپلومیسی. تو مارگن تھاو نے اس کو ڈپلومیسی کو امپورٹنٹ مینز کنسیڈر کرا ہے ٹو سیکور نیشنل انٹرسٹ. ٹھیک ہے. تو ڈپلومیٹس کیا کرتے ہیں، وہ کانٹیکٹس ڈیولپ کرتے ہیں دوسرے کنٹریز کے ساتھ. وہ اپنے گولز، اپنا جو پرائرٹیز ہے اس کو پریزنٹ کرتے ہیں. تو یہاں پہ اگین جیسے میں نے پریویسلی بات کری، تو کوالٹی میچرز. ایک ڈپلومیٹ کیسے ڈپلومیٹیکلی اپنے انٹرسٹ کو پرسیو کرتا ہے. تو ڈپلومیسی پہلا مینز ہے، میتھڈ ہے فار سیکورنگ نیشنل انٹرسٹ. تو ٹھیک ہے. تو نیشنز کیا کرتے ہیں، دے یوز ڈپلومیٹس کیا کرتے ہیں، دے یوز پرسویشن، دے یوز ریوارڈ، دے تھریٹ. تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ یوز ہوتی ہے، یہ مینز یوز ہوتے ہیں ٹو اچیو دا نیشنل انٹرسٹ. دوسرا میتھڈ جو یوز کرتے ہیں کنٹریز ٹو اچیو نیشنل انٹرسٹ دیٹ از پروپیگنڈا. ٹھیک ہے. تو آج کے کنٹمپرری ٹائم میں جو پروپیگنڈا ہے نا، اٹ ہیز بیکم دا میجر انسٹرومنٹ ٹو پروموٹ نیشنل انٹرسٹ. بڑا انسٹرومنٹ پروپیگنڈا کیا ہے، یہ اٹس اے کائنڈ آف، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں یہ سیلز مین شپ ہے. آپ کس طرح سے امپریس کر سکتے ہو نیشن کو، آپ کیسے انفارمیشن کو ایگزیجریٹ کر لو. وہ بھلے غلط انفارمیشن ہے یا آپ ایگزیجریٹ کر کے بول رہے ہو، یہ آرٹ ہے، آپ کیسے پروپیگیٹ کرتے ہو. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ سپوز فار ایگزامپل ہم دیکھیں گے، جیسے ریسنٹلی ہم نے دیکھا یہ جو نارتھ کوریا ہے، نارتھ کوریا نے بڑی کنسٹرکشن کی ٹال بلڈنگز دکھا دی. اٹ شو کیسڈ کہ ہمارے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس یہ ہے، بڑی بڑی ٹال بلڈنگس کو دکھا دیا to the world that they were actually using propaganda. See, this is our construction. This is our these are our projects. تو obviously جب آپ پروپیگنڈا یوز کرتے ہو تو آپ کا یہی مقصد ہی ہوتا ہے دوسری کنٹریز کو دکھانا. ٹھیک ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے آپ کا نیشنل انٹرسٹ پرسو ہو جاتا ہے. سپوز فار ایگزامپل اور پھر اس کے بعد پھر پتا چلا ان ٹال بلڈنگس میں کوئی رہتا ہی نہیں ہے. تو دیٹ از واٹ آئی ایم سیئنگ کہ انفارمیشن may be false but it's the art you try to impress other people. And similarly we are seeing جو ہماری جو 26 جین کو یا 15 اگست کو جو پریڈس ہوتی ہے، تو وٹ وی ڈو، ہم شو کیس کرتے ہیں اپنے جتنا بھی ہماری ٹیکنالوجی ہوتی ہے، ہم نے ڈیولپ کری ہوتی ہے، ہمارے جو ملٹری ایسیٹس ہے، نئی ڈیولپمنٹ جو کنٹری میں ہوتی ہے، تو ہم پریڈس میں نا وہ چیز دکھاتے ہیں. تو مور دین ہم اپنی کنٹری کے لوگوں کو دکھائیں، اس کی ایک میسج ہوتی ہے باقی کنٹریز کو. دس از ایکچولی دا پروپیگنڈا. تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے کنٹری کو آپ یو شو ٹو دا ورلڈ، سی دس از ویئر وی آر، دس از واٹ وی ہیو اچیو، دس از ملٹریلی ہم کہاں پہ اسٹینڈ کرتے ہیں، دس از ٹیکنالوجیکلی ہماری کیا اچیومنٹس ہیں. دس ایکچولی دا پروپیگنڈا. the countries showcase their power through propaganda. اسی طرح سے economic means are being also used to achieve national interest. economic means جیسے I have told، پہلے میں نے بات کری rich countries they use it
ٹو اچیو دا نیشنل انٹرسٹ. الائنسز بھی کنٹریز بناتی ہیں، گروپس میں بناتی ہیں. پھر جب الائنس کنٹریز میں بناتے ہیں، جیسے ناٹو ہو گیا، جیسے سیٹو ہو گیا، جیسے سینٹرو ہو گیا، جیسے وارسا پیکٹ ہے، یہ گروپنگس ہے جو کنٹریز کرتی ہیں، گروپس بناتے ہیں ٹو اچیو نیشنل انٹرسٹ، کامن نیشنل انٹرسٹ جو ہوتا ہے. اسی طرح سے کوہرسو مینز جو ہے فورسفل مینز ہے، وہ بھی یوز ہوتی ہے ٹو اچیو نیشنل انٹرسٹ. انٹرنیشنلی جو ہے ریکگنائز کیا ہے، جیسے ارلیئر آئی ٹولڈ یو دیٹ کوہرسو مینز جو ہے شارٹ آف وار کین اے کنٹری کین یوز فورسفل مینز بٹ کنٹری شوڈ ناٹ گو فار وار. تو بٹ جو ہے سپوز فار ایگزامپل انٹروینشن، بائک کاٹس کرنا، یہ کوہرسو مینز ہو گئے. تو بٹ we're seeing that countries actually they're going for war to pursue the national interest. تو یہ کچھ میتھڈس ہے ایک کنٹری جو ہے وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پرسو کرنے کے لیے، اچیو کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں. دس از راشٹریہ ہت. اب جو ایک اور کانسیپٹ ہے دیٹ از آئیڈیالوجی. جو ہے وی ٹاک اباؤٹ آئیڈیالوجی آل دا ٹائم، ہے نا، وچار دھارا. ہم ہر ایک ایوری ون از familiar, everyone talks about it. وچار دھارا. or as in India we say left ideology, right ideology, political ideology. تو جو آئیڈیالوجی اب ہم پڑھ رہے ہیں اس کو IR میں، انٹرنیشنل پالیٹکس میں. یہاں ایک انسان کی آئیڈیالوجی نہیں ہے، یہاں کنٹری کی آئیڈیالوجی کی بات ہے کہ آئیڈیالوجی کا کیا رول ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں. آئیڈیالوجی جو ہے، اس آئیڈیالوجی کیا ہے؟ آئیڈیالوجی سیٹ آف آئیڈیاز ہے، بلیف ہے، ویلیوز ہے. جو جیسے سپوز فار ایگزامپل انڈیویجول لیول پہ جب میں آئیڈیالوجی کو دیکھتی ہوں، it is a belief, it is the idea that I believe in, values جو میں believe کر that is my ideology. Similarly everyone is having set of ideas, values, beliefs, right? Similarly countries also have the set of ideas, beliefs, values جو کنٹری پروموٹ کرتی ہے and جو کنٹری بلیو کرتی ہے. سپوز آئیڈیالوجی جو ہے اس کی جب ہم گروتھ دیکھتے ہیں انٹرنیشنل پالیٹکس میں، یہ ارلی ماڈرن ایرا میں ہے، جب ہم نے دیکھا ہے جیسے آئیڈیالوجی آف نیشنلزم اینڈ لبرلزم جو جیسی آئیڈیالوجیز جو ہے یہ ایمرج ہو گئی. تو 1920s جو سینچری جو رہا ہے اس میں پورا آئیڈیالوجیکل ایرا رہا ہے، جس میں we are seeing ورلڈ پالیٹکس کو آئیڈیالوجی نے شیپ کرا ہے. اگر ہم ورلڈ وار فرسٹ سے لے کے اب تک کا جرنی سپوز فار ایگزامپل دیکھیں گے انٹرنیشنل ارینا میں، آئیڈیالوجی آل دا ٹائم ہیز رول. وچار دھارا، سیٹ آف آئیڈیاز، بلیفز، ویلیوز جو ایک لیڈر، اور جب ہم بولتے ہیں کنٹری کے آئیڈیاز، ویلیوز اینڈ بلیفز، کئی بار اس میں کلیش بھی ہوتا ہے. جو جنرل پبلک کی جو آئیڈیالوجی ہوتی ہے ناٹ نیسسرلی وہ پیپل ہو آر ان پاور ان کی آئیڈیالوجی ہو. سپوز فار ایگزامپل بہت ساری انڈیا کی بات کریں، دیر آر میجورٹی آف دا پاپولیشن از who don't believe in the ideology جو ہماری گورنمنٹ کی ہے، رائٹ. بٹ یہ جو آئیڈیالوجی the people who are in power that is actually the ideology جو آپ انٹرنیشنل پالیٹکس میں اپنی فارن پالیسیز میں دکھاتے ہو. there is sometimes clash between جو لیڈرس کی جو آئیڈیالوجی ہوتی ہے، سیٹ آف آئیڈیاز ہوتے ہیں، بلیف، ناٹ نیسسرلی وہاں کے لوگ بھی اس آئیڈیالوجی کو مانے. بٹ جب یہاں اور واٹ از دس کال سملیرٹی ہونا بہت ضروری ہے، رائٹ. بیکاز جو لیڈرشپ پاور میں ہوتی ہے وہ لوگوں سے ہی ہوتی ہے. تو اس آئیڈیالوجی میں الائنمنٹ از ویری امپورٹنٹ. بٹ سم ٹائمز وہ الائنمنٹ نہیں ہوتا ہے. تو یہاں پہ انٹرنیشنل ارینا میں جب ہم بات کریں گے جیسے if we will see after the ورلڈ وار فرسٹ میں اتنا آئیڈیالوجی کا رول زیادہ نہیں تھا، بٹ اس میں بھی نیشنلزم تھا، اس میں بھی امپیریلزم تھا، اس میں بھی الائنس سسٹم بنا تھا.
پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، جب ہم دیکھیں گے ہٹلر کو، میسولینی کے آئیڈیالوجی کو، ہاؤ ہٹلر نے اپنا جو یہ جو ہے نازیزم، فیسزم، دوز ویر آئیڈیالوجیز جو ہٹلر بلیو کرتا تھا، جس سے وہ اپنے وار کو، اپنے ایکشنز کو، اپنی وائلنس کو جسٹیفائی کرتا ہے، یہ کرا تھا. تو آئیڈیالوجی کا امپورٹنٹ رول رہا ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے لائک ورلڈ وار فرسٹ میں بھی رول رہا ہے، ورلڈ وار سیکنڈ میں رول رہا ہے، جہاں پہ we see the ideology of Nazism, we see the ideology of fascism, they were ideologies. اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں after the World War Second, from 1945 to 1990s, ideology has the role. پورا ورلڈ ڈیوائڈ ہو گیا ٹو بلاکس میں. One led by communism, USA, another by USSR, capitalism. The entire world got divided into two blocks. What was the clash? Ideology. The clash was ideological. Karl Marx نے ideology کو define کرا. برا what is ideology? Ideology جو ہے it is set of ideas of the ruling class. Ideology کچھ نہیں ہے، یہ وہ ideas ہے جو ruling class کے ideas ہے، جو dominant class کے ideas ہے، جو rich class کے ideas ہے، اور they use this ideology to maintain the status quo. یہ جو رولنگ کلاس ہے یہ اس آئیڈیالوجی کو یوز کرتے ہیں کیا کرنے کے لیے؟ ٹو مینٹین دا اسٹیٹس کیو. اسٹیٹس کیو کا مطلب ہے جو انہوں نے ایک ورلڈ آرڈر مینٹین کرا ہے، بنایا ہے، اسٹیبلش کرا ہے، وہ ورلڈ آرڈر، وہ سیٹ اپ ڈسٹرب نہ ہو جائے. رولنگ کلاس آئیڈیالوجی کو یوز کرتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں. یہ آئیڈیاز کچھ نہیں ہے، آئیڈیالوجی کچھ نہیں، یہ آئیڈیاز ہے رولنگ کلاس کے، یہ آئیڈیاز ہے ریچ کلاس کے. آئیڈیالوجی از the ideas of the ruling class. Ideology is the ideas of the rich class. جو وہ یوز کرتے ہیں اپنے آپ کو پاور میں رکھنے کے لیے. This is what Karl Marx, how Karl Marx discussed ideology. تو the ideology all the time had the role. کولڈ وار پورا جو ارینا رہا ہے، جو ایرا جو رہا ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں، the entire world was divided on the basis of ideology. Then for some time یہ بھی بولا گیا تھا کہ there is end of ideology. آئیڈیالوجی کا کوئی رول نہیں رہا ہے، بٹ آئیڈیالوجی کا رول ہمیشہ رہا ہے. اینڈ آج کے ارینا میں بھی جب ہم when the world war when cold war ended, تو liberal ideology become dominant. Free market, globalization, what they were also on the basis of ideas and ideology of free world. آج کے ارینا میں، آج کے سرکمسٹینس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر سے کنٹریز جو ہے وہ جو امپورٹنس ہے ٹو دا آئیڈیاز آف نیشنلزم تھرو آؤٹ دا ورلڈ میں، یہ جو امپورٹنس دی جا رہی ہے پھر سے نیشنلزم، پاپولزم، جہاں پہ اور یہ آئیڈیاز جو ہے، یہ جو آئیڈیالوجی ہے آف نیشنلزم، somehow it is challenging the liberal ideas. کیونکہ جب لبرل آئیڈیالوجی کی بات ہوتی ہے وہاں پہ فری فلو آف انفارمیشن ہے، there is more importance to liberty، جہاں پہ بارڈر جو ہے کنٹریز کو وہ irrelevant بنتے ہیں because the entire world is considered as a global village. لیکن the point is ہم لبرلزم کی بات کریں that is the ideology، ہم مارکسزم کی بات کریں گے we talk about the ideology، ہم لبرل آئیڈیالوجی کی بات کریں that is the ideology، ہم نیشنلزم کی بات کریں گے that is the ideology. So ideology has a very important role in international politics. It's a set of beliefs, values, ideas جو گائیڈ کرتے ہیں اسٹیٹس کو اور پولیٹیکل ایکٹرس کو کہ کس طرح سے بہیو کرنا ہے. آئیڈیالوجی ہمیں بتاتی ہے، ہمیں سمجھاتی ہے کہ یہ کنٹری کیوں اس طرح سے بہیو کرتا ہے، the way it is behaving, because that country has that ideology جو وہ دکھاتا ہے through foreign policy.
and that clarity we get by the ideology, right? तो I will stop here. ये समझ में आ रहा है आपको? Are you getting the point? So we with this हमने second block आज complete करा है. तो I will stop here. It's very difficult to continuously talking for बहुत hectic हो जाता है ये. We should have like more sessions than कि 2 घंटे का session, 1.5 घंटे. It's difficult to talk constantly. Anyways, I'm stopping here, and next on next Saturday we'll take the third block. And yesterday and today we completed 2 blocks of your syllabus. सब पढ़ाई कर लेना. And do you have anything to add? If you have anything, I'm here to listen. BPS 05 में नहीं दूंगी बेटा. BPS 5 तो आपको कोई पढ़ाते होंगे. Who is teaching you BPS 05? मैम शहजाद सर. अच्छा पढ़ाते हैं. ओके. तो शहजाद सर बहुत टाइम से पढ़ा रहे हैं BA में. जी मैम उन्होंने प्रीवियस ईयर भी पढ़ाया था हमें. ओके. तो yes, I'm teaching you I guess the first time. दो मैं BA के कुछ classes लेती हूँ. इस बार your Moin sir has insisted me to take the classes. Otherwise, I was telling him that I won't take. I'm occupied. मेरा अपना masters का program है. Now, after some time, I will have to go for my offline classes of my own students. Masters के जो students हैं. So I didn't want. एक clash था कि morning का ये session आप लोगों का होता है जो मैं बिल्कुल भी comfortable नहीं हूँ. Weekend पे morning में उठना lecture देना. I'm very lazy. तो मुझे एंजाइटी से नींद में प्रॉब्लम हो जाते हैं बिकॉज आई हैव टू गेट अप अर्ली. राइट. तो ये एक है. तो अब जब मुझे कोई भी लाइक इट इज द बीवर बी है अगर ऑनलाइन का होगा आई प्रेफर इन द सेकंड हाफ. तो बट यहाँ पे मेरा क्लैश आ रहा था विथ माई ओन क्लासेस. वो ऑलरेडी चल रही है. So that's why I took this morning and this. Then I was giving this session to some other person कि कोई दूसरा ले लेगा. But then Moin sir said, no, you take this counseling, your internal and other things. अगर स्टूडेंट को कोई और confusion होगा, you can address. So that is the reason. Otherwise, मैं कम ये prefer करती हूँ weekends पे. It's becoming very hectic. The center में जो job है, it keeps you very occupied. तो उसमें you want weekend but नहीं होता है. Weekend is a luxury for us. Anyway, I will meet you on next Saturday, and I will take a break now because I didn't take my breakfast yet. I got up ओके at. मैम. I will. अल्लाह हाफिज. Allah Hafiz. Take care. बहुत शुक्रिया मैम. अल्लाह हाफिज. Allah Hafiz.